دنیا کے اندر ایک ایسی قوم بھی گزری جس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے آمنے سامنے، یا اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم سن لیں گے جب ہم ایمان لائیں گے۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تورات ہم پر نازل ہوا ہے، اس کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے اچھائی کرنے کا اور برائی سے روکنے کا، تو لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کتاب پر عمل کرو۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے یا یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہم یہ اس وقت مانیں گے جب ہم خود یہ سن لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ، میری قوم تو اس کتاب کو ماننے کو منع کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک ہم خود یہ نہ سن لیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، فلاں دن یہ تجویز کر لو اور اپنے قبیلے میں سے 70 افراد کو منتخب کر لو، جو اچھے افراد ہوں ان کو منتخب کر لو، اور منتخب کرنے کے بعد طور سینہ آ جاؤ جہاں تم مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو، جہاں تم مجھ سے باتیں کرتے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس گئے اور موسیٰ نے قوم کو کہا کہ چلو 70 افراد منتخب ہو جاؤ جو برگزیدہ ہوں، پاک باز ہوں۔ ایسے افراد کو 70 افراد کو منتخب کر لیا اور اپنے ساتھ طور پہاڑ پر لے گیا، اور طور پہاڑ پر پہلے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک بادل آیا۔ بادل آنے کے بعد ایک چہرے پر نور سا آیا، پھر موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے لگے، آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ کتاب میری کتاب ہے اور اس کتاب کو میں نے موسیٰ پر نازل کیا ہے۔ جب اس قوم کے لوگ وہاں 70 افراد موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیا، بات چیت کو سن لیا، اب اس پر ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لاتے، اور اس وقت تک ہم اپنے قوم میں جا کر یہ گواہی نہیں دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، غضب بھڑکا، کیونکہ بولتے ہیں لات کا بھوت باز سے نہیں مانتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ کیا کہ 70 افراد کے اوپر اپنی بجلی گرا کر زلزلہ لا کر ہلاک کر دیا۔ جب وہ 70 افراد مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ یہ 70 افراد مر گئے، اگر ہم اپنے قوم کے پاس جائیں گے تو ان کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم تو 70 افراد کو لے گئے تھے، وہ 70 افراد کہاں ہیں؟ اور اگر ہم یہیں رہیں تو ہم ان مرے ہوئے کے پاس کیا کریں گے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، آپ نے کس چیز میں، کس فساد میں ہمیں پھنسا دیا کہ ہم تو نہ قوم کے پاس جا سکتے ہیں اور نہ ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ اے اللہ، تو ان 70 افراد کو زندہ کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ کر دیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اس کے اوپر کر کے یہ وعدہ لیا کہ تم بولو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو اس وقت اس کی قوم نے یہ ایمان لائی تورات پر کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو دنیا کے اندر کچھ ایسی قوم بھی گزری ہے کہ وہ ایمان اسی وقت لاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب آ جاتا ہے۔
اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں یا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار ہے۔